السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز HD۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں آزاد کشمیر کے ضلع باغ سے تعلق رکھنے والے ایک ہونہار نوجوان سے، جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں ایک کٹھن راستے پر چل کر جامعہ مظفر آباد سے MA انگلش میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور اپنے علاقے اپنے ضلع کا نام روشن کیا۔ انہوں نے اس اچیومنٹ میں کن مشکلات کا سامنا کیا اور کیسے وہ اس مقام تک پہنچے، یہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جناب صدر تقریب اور سب لوگوں کا نام لینا میرے لیے ممکن تو نہیں ہے، لیکن میں کن الفاظ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ اس تقریب میں اپنی شرکت کو یقینی بنا کر آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے۔ یقیناً یہ نہ صرف آپ میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، یا نہ صرف میری اچیومنٹ ہے بلکہ پورے علاقے کی اچیومنٹ ہے۔ میں اپنی اس کامیابی کو آپ تمام لوگوں کے نام کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر مجھے موٹیویٹ اور اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی۔ سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے کوئی تقریر تو نہیں کروں گا، لیکن اپنے 3 سے 4 آئیڈیاز باتوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور پھر یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ میں کسی نہ کسی صورت میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے سمجھانے کے قابل بنا سکوں۔ میں نے آج تک کا جو تعلیمی سفر تھا وہ کس حال میں طے کیا، میں نے کن مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا، اور کون سی ڈگریز آج میں نے جو ہے اپنے نام کی ہیں، ان کا ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور آج کی یہ جو تقریب ہے، اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ میری نظر میں اپنے نوجوان طبقے کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ سو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں جتنی بھی باتیں یہاں پہ کروں، اس کا مقصد آپ سب کو، سب سے پہلے تو نوجوانوں کو اور پھر آپ سب کو موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ میں نے سب سے پہلے تو میٹرک کی ڈگری اپنے نام کی، اور اس میں نے کیمسٹری اور بایولوجی کو ایز این ایریا چوز کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب میں نے انٹر کی ڈگری اپنے نام کی، علامہ اقبال ماڈل سائنس کالج سے میں نے اپنا انٹر کیا تھا، اور اس میں نے ICS کو ایز این ایریا جو ہے وہ چوز کیا۔ اس کے بعد جب میں نے گریجویشن میں میں نے داخلہ لیا، تو گریجویشن میں نے اس جو میری لاسٹ فیلڈ تھی، میں نے اس کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اور میں لاء کی طرف جو ہے وہ چلا گیا، کچھ مجبوریوں کی بنا پر، کچھ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد پر۔ لاء میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تو میرے وہاں پر مارکس بہت زیادہ اچھے آئے۔ میں اس فیلڈ میں اپنے آپ کو جاری رکھنے کے لیے انٹینڈڈ تھا، لیکن اس فیلڈ میں جو بہت سے مسئلے جو ہے وہ مورلی جو پیش آتے ہیں، اس کی وجہ سے میں نے اس فیلڈ کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ اور جب میں نے یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر ایڈمیشن لیا تو میں نے لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر کو ایز این ایریا چوز کیا۔ سامعین محترم، یہ جو تمام تر ڈگریز میں نے آپ کے سامنے گنی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر ڈگری دوسرے ڈگری سے قطعی طور پر تضاد رکھتی ہے۔ ان میں کوئی جو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ایجوکیشنل ٹریک ہے وہ بالکل زگ زیگ ہے۔ میں کن حالات میں اس جو ہے اس آپ کے سامنے ایک اچیومنٹ لے کر کھڑا ہوں، کس انداز میں نے اپنا یہ تعلیمی سفر طے کیا ہے۔ میں والدین سے مخاطب ہو کر ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو شروع دن سے ان کی فیلڈ کو اسپیسیفائی کر کے دے دیں گے، آپ کے سامنے میں ایک انتہائی کٹھن راستے پر چل کر، ایک زگ زیگ ٹریک پر چل کر اگر ایک اچیومنٹ لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، تو میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بچے، آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کا جو نوجوان طبقہ ہے، وہ شروع دن سے اپنے ایریا آف انٹرسٹ کو جب پہچان لے گا، جب وہ شروع دن سے اپنی فیلڈ کو اسپیسیفائی کر لے گا، تو کیا وہ مجھ سے بہترین رزلٹ نہیں دے سکتا؟ تو میرا نوجوانوں سے، اصل میں نے ایک چیز پڑھی ہے کہ وائی بوائز فیل ان کالج، میں اس کو وائی بوائز فیل ان کالج نہیں کہتا، میں نے اس کو اپنے لیے جنرلائز کر لیا ہے۔ میں نے آپ سب کے لیے بھی اس چیز کو جنرلائز کر لیا ہے، اور اس کا نام میں نے یوں رکھا ہے کہ وائی اسٹوڈنٹس فیل ان کالجز، not only in colleges, rather in any of the educational institutions. And the reason behind this, according to me, is that parents unnecessarily force their children to study those subjects in which they do not have any interest. As a result, their interest flags and they get failed. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کالجز میں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں بہت بری طرح سے فیل کیوں ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں
کہ میرے نزدیک فیل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک جو کرائیٹیریا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ 100 میں سے اتنے نمبرات حاصل کرنے ہیں تو وہ پاس تصور کیا جائے گا، بلکہ میرے نزدیک اگر کوئی اسٹوڈنٹ 100 میں سے 60 نمبرات حاصل کرنے کے باوجود 70 نمبرات حاصل کرنے کے باوجود اگر وہ اپنی اس کامیابی سے سیٹسفائی نہیں ہے تو میری نظر میں وہ اسٹوڈنٹ بالکل فیل ہے، اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہی ہے کیونکہ وہ اس کا ایریا آف انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ تو میں اسٹوڈنٹس سے بھی مخاطب ہو کر ان کو یہ کہتا ہوں، اور پیرنٹس سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ان نیسیسریلی اس بات پہ فورس نہ کریں۔ تو میں والدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہی بنے، آپ کا بچہ انجینئر ہی بنے، آپ کیوں اپنے بچوں کو ان نیسیسریلی اس بات پہ فورس کرتے ہیں کہ وہ والے سبجیکٹس پڑھیں جن میں ان کو بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز جو تھی میں نے اپنے لیے جنرلائز کی تھی، آپ سب کے لیے جنرلائز کی تھی۔ اب سامعین محترم، جب میں نے یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ایڈمیشن لیا تھا تو میں نے بتایا کہ میں نے لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر کو ایز این ایریا چوز کیا، اور بات اگر ہو لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر کی تو مجھے لٹریچر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جہاں تک بات ہے لنگوسٹکس کی تو دیٹ از آل ٹوگیدر آل رائٹ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک بات ہے لٹریچر کی، لٹریچر ایک بہت 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 براڈ اینڈ واسٹ فیلڈ ہے۔ اس میں جب میں نے اس کو ایز این ایریا چوز کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لٹریچر ہوتا ہے اس کے آگے سب فیلڈز ہوتی ہیں، اس میں ناولز ہوتے ہیں، ڈراماز ہوتے ہیں، پوئٹری ہوتی ہے، شارٹ فکشن ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس میں اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں، مجھے کسی کے مسائل کا نہیں پتہ۔ میں نے وہاں پہ جو مسئلہ جو ہے وہ مجھے درکار آیا، جو مجھے پیش آیا، جس کو میں نے فیس کیا یا جس کا میں نے سامنا کیا، اگر آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، لیٹ سپوز کہ آپ نے ڈرامہ پڑھا، تو وہ ڈرامہ اصل میں ایک سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کو 3 سے 4 بکس پڑھنی پڑتی ہیں۔ آپ پوئٹری پڑھتے ہیں تو وہ پوئٹری ایک بک نہیں ہے بلکہ اس میں بھی 3 سے 4 آپ کو چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ سملرلی اگر آپ ناول پڑھتے ہیں تو میں آپ کو اپنے حالات آپ کے سامنے رکھ کے، اصل میں یہ باتیں وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کھلے عام کسی کے سامنے نہیں کرتے۔ آپ میں سے کون اپنا ایسا بندہ جو ہے وہ میرے سامنے اپنے حالات رکھنا چاہے گا؟ کیا وہ اس بات پہ شرمسار نہیں ہوگا؟ لیکن آج یہ بات کہنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ میرا مقصد آپ سب کو موٹیویٹ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے نوجوان طبقے کو اور پھر اس کے بعد آپ سب کو۔ میں یہ بات کہنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کروں گا کہ میں بامشکل ناول کی ایک کتاب خرید پاتا، باقی کتابیں خریدنے کے لیے میرے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد اگر ناول کی بات کی جائے یا پوئٹری کی بات کی جائے، بامشکل میں 2 کتابوں تک جا سکتا، اس کے بعد میں مزید کتابیں نہیں خرید سکتا تھا، اس لیے کیونکہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ اب میں شروع دن سے اپنی کلاس کا ایک ہائی لائٹڈ اسٹوڈنٹ تھا، میں اپنے باغ سے بھی ایک نمایاں پوزیشن لے کر اس یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں نے جا کر ایڈمیشن لیا تھا۔ تو شروع دن سے جو میرے پیرنٹس تھے، جو باقی میرے ٹیچرز تھے، ان کا ایک میرے بارے میں ویژن تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت پرفیکٹلی پرفارم کر سکتا ہے۔ اب میرے لیے وہ بات انتہائی ضروری ہو گئی تھی کہ میں سم ہاؤ ان بکس کو اپنے لیے ارینج کروں اور اپنی جو ہے وہ پروگریس اس میں کوئی بھی کمی نہ آنے دوں بلکہ اس کو مزید امپروو کروں۔ تو میں اپنا یونیورسٹی کا کارڈ دکھا کر یونیورسٹی سے کتابیں ادھار لیا کرتا تھا، اپنے فیلوز سے میں کتابیں ادھار لے کر پڑھا کرتا تھا، اور ایک بار میرے اوپر ایسا وقت بھی آتا تھا کہ نہ وہ مجھے کتابیں اپنے دوستوں سے ملتی تھیں، نہ مجھے وہ کلاس کی لائبریری سے ملتی تھی۔ تو میں نے بتا دیا کہ میرے جیب میں کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں چلا جایا کرتا تھا مظفر آباد کی کسی بک ڈپو پر، وہاں پر ان کو اپنی مجبوری بتا کر ان سے وہ کتاب لے کر کاؤنٹر پر رکھ کر اس کی موبائل میں اپنی تصویریں بنا کر میں اپنے روم میں آ کر بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ اس حالات میں نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں آپ سب کے سامنے رکھنے میں آج مجھے اس لیے شرم نہیں آ رہی کیونکہ میں ڈائریکٹلی موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو یا ان نوجوانوں کو کہ جن کے پاس وسائل ہیں، آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مثال آپ سب کے سامنے رکھ کر آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اتنے نامساعد حالات میں آپ کے سامنے ایک اچیومنٹ لا سکتا ہے، اتنے مشکل حالات میں آپ کے سامنے محنت کر سکتا ہے، تو ان کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ان کے پاس کون سا بہانہ ہے محنت نہ کرنے کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آر ڈیفینیٹلی دا پارٹ آف لائف۔ میں اپنے ایک انتہائی محترم استاد کا دیا ہوا وہ میسج کبھی بھی نہیں بھول سکتا
کہ bad days do come but just to give place to good days. It does not happen ever that life of a man is always colorful. Ups and downs are definitely the part of life, and this life, you know, this life is like a street upon the both sides of which the thrones are grown. یہ زندگی میرے نزدیک ایک تنگ گلی کی طرح ہے جس کے دونوں اطراف پر خاردار کانٹے اگتے ہیں، اور یہ خاردار کانٹے اصل میں میرے مطابق یہ زندگی کی مشکلیں ہیں. somehow آپ نے ان مشکلوں کو عبور تو کرنا ہے. جینے کا نام، آگے بڑھنے کا نام ہی تو زندگی ہے. تو ان حالات میں نے پڑھا ہے. میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کئی لوگ ہمارے اس علاقے میں، ایون ہمارے اس باغ میں یا کشمیر میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میری طرح وسائل نہیں تھے، لیکن سٹل ان کے سامنے میں اپنی ہی مثال رکھوں گا. میں یہاں کھڑا ہوں، وہ سامنے میری منزل ہے، ایک اچیومنٹ، میں نے گول ٹارگٹ اپنا سیٹ کر لیا، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سنگر کی طرح کبھی بہانے نہیں بنائے جس کو آپ گانے کے لیے کہیں، اس کو گانا نہ آتا ہو تو وہ بہانے بنائے کہ مجھے میرا گلا خراب ہے یا میری طبیعت خراب ہے. ان حالات میں نے یہ اچیومنٹ اپنے نام کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ڈپارٹمنٹ آف انگلش ہے اس میں باغ کا اکیلا ہی اسٹوڈنٹ تھا. میں نے نہ صرف اس یونیورسٹی کے اندر ان مسائل کا سامنا کیا بلکہ میں نے لوگوں کے گھٹیا ترین رویوں کا سامنا بھی کیا ہے. یہ بات میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کلاس میں جب اکیلا، میں نے کہا کہ شروع سے میں ہائی لائٹڈ اسٹوڈنٹ تھا اپنی کلاس کا، میں سیار بھی تھا جس کو آپ کلاس ریپرزنٹیٹیو بھی کہتے ہیں. تو ان لوگوں کا جو کلاس کا میرا رویہ تھا وہ شروع دن سے میرے ساتھ اچھا نہیں تھا. جب میرا پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا تو وہ بہت شاندار رزلٹ تھا، اور میں اور بھی جو ہے اس بات پہ میری ٹیچرز نے مجھے بہت زیادہ ایڈمائر کیا. تو اب چونکہ جو مظفر آباد کے لوگ ہیں وہ زیادہ اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، باقی جو اضلاع ہیں، رابلہ کوٹ ہے، پونچھ ہے، اس کے علاوہ نیلم اور اس طرح کے جو ہٹیاں بالا والے لوگ ہیں، یہ زیادہ اس میں جو ہے وہ پڑھتے تھے. اب کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ آف انگلش کی طرف سے ایک اسٹرائک کیا گیا. پرسنل بات آپ سے کر کے تو آپ کو کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں. انہوں نے اسٹرائک کیا اور انہوں نے مجھے اس بات پر دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس اسٹرائک میں شامل ہو جائیں، لیکن میں نے ان لوگوں کو قطعی طور پر اس بات سے انکار کر دیا، اور ان کے سامنے میں نے اپنی یہ بات رکھی کہ میرے غریب اور سفید پوش والدین نے مجھے اس یونیورسٹی کے اندر مظاہرے کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، اسٹرائکس کرنے کے لیے اور جلسے جلوس کرنے یا پارٹیاں جوائن کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس شہر میں میرا جو آنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پڑھائی ہے، تو میں اسی پہ فوکس کروں. خیر انہوں نے میرے بغیر ہی اس اسٹرائک کو کیا، ان کا وہ اسٹرائک بھی بعد میں فیل ہو گیا. تو اس بات کا نتیجہ یہ نکلا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میں اپنے ٹیچرز کی نظر میں میری جو قدر و قیمت تھی وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی. اب میری جو کلاس تھی اس کی یہ بھرپور، میں نے کہا کہ باغ کا اکیلا اسٹوڈنٹ تھا، میں اپنے علاقے کا اکیلا اسٹوڈنٹ تھا، اپنے ضلع کا میں اکیلا اسٹوڈنٹ تھا اس ڈپارٹمنٹ میں. تو ان لوگوں کی اب یہ پوری کوشش ہو گئی کہ سم ہاؤ اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ اسٹوڈنٹس کی نظر میں، وہ ٹیچرز کی نظر میں یا ڈپارٹمنٹ کی نظر میں جو ہے وہ کم کی جائے. لیکن اسٹل میں نے ان کے سامنے جو ہے وہ اچیومنٹ لی ہے. آج میں اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر برملا یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بات کی. ان حالات میں نے یہ اچیومنٹ اپنے نام کی ہے. آخر پر میں اب آپ کا زیادہ وقت دے رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں. میں ان لوگوں کی جو معاونت جن کی میرے ساتھ شامل ہے ان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. تو ان کا جو ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو اس بات کا میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خاطر جمع میں رکھیں، وہ جو اپنا دل ہے اس کو اطمینان میں رکھیں کہ ان کا سرمایہ جس بھی انسان پر لگا ہے بخدا میں نے ان کے 10 روپے بھی کبھی ضائع نہیں ہونے دیے. پورے سنسیئرٹی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. جن لوگوں نے اصل میں میری مدد کی ہے وہ اصل میں مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب مسدس حالی کے باب اسلامی مساوات کے ان آخری اشعار پر پورا اترے ہیں کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئی دنیا میں انسان کے انسان. میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے نوجوان طبقے سے جتنا زیادہ پازیٹیو کام لے سکتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں لے سکتے. آپ ان کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کر کے دیکھیں، آپ ان کو باؤنڈ کر کے دیکھیں، آپ ان کو مجبور یا فورس کر کے دیکھیں. وہ آپ کو اس طرح کا رزلٹ نہیں دیں گے، لیکن آپ ان کی ذرا سی تعریف کر دیں، ذرا سا ان کو موٹیویٹ کر دیں. سنسیئرلی اسپیکنگ یہاں میرے ایک ٹیچر موجود نہیں ہے ورنہ وہ میری گواہی دیتے کہ آئی یوز ٹو بی اے ویری ویری آرڈینری اسٹوڈنٹ اینڈ اٹ واز ان فیکٹ دا موٹیویشن آف مائی ٹیچرز اینڈ پیرنٹس behind me that made me shine like a pearl or a diamond.
ایک ہیرے کی طرح، ایک موتی کی طرح چمکنے میں جو کردار میرے اساتذہ کرام نے، میرے والدین نے ادا کیا ہے، وہ کسی اور نے ادا نہیں کیا۔ تو آپ سب کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں، ان کی ذرا تعریف کر کے دیکھیں، ایون جھوٹی تعریف بھی کر کے دیکھیں، وہ جس طرح کا رزلٹ آپ کو دیں گے وہ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا، بہت زیادہ شائننگ ہوگا۔ آخر پر میں اپنے نوجوان طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ایک گول سیٹ کر لیں، اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں اور پھر اس کو اچیو کرنے میں اپنی پوری محنت جو ہے وہ صرف کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج کے جو نوجوان ہیں وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت سوشل میڈیا کے اوپر صرف کرتے ہیں۔ ہاں چلو میں مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ریزنیبل ٹائم اس لیے صرف کرنا ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ نیشنل یا انٹرنیشنل ورلڈ اینڈ افیئرس کے ساتھ کنیکٹ رہیں، لیکن وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کے نام میرا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے دین کے ساتھ جو نسبت ہے، اپنا دین کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ مجھے یہ بات کہنے میں بالکل شرم نہیں آتی کہ ہمارے جو ایمان ہیں وہ پھٹے پرانے، گلے سڑے اور پوسیدہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے زندگی میں جو دین ہے اس کو ایک آپشنل چیز بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ہمیں وقت ملے گا تو نماز ادا کریں گے، ہمیں وقت ملے گا تو کوئی نیکی کریں گے، ایون گناہ کرتے ہیں اور دل میں شرم بھی نہیں آتی۔ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں شکریہ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی اللہ باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔